اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ خداوند متعال آپ تمام مومنین کو مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی آمد کے دن ہیں، تو اس حساب سے آپ کے محضر میں ایک حدیث ہے اور اس کی کچھ شباہتیں آپ کے محضر میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند متعال نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ آپ کو آزمائے کہ آپ میں سے کون عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اور یہ کمال تک پہنچنا، انسان اس مرتبے تک پہنچے، یہ بغیر ہدایت کے ممکن نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، امام کے بغیر، قطب عالم امکان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ خدا کی حجت یعنی ہادی خلقت سے پہلے بھی ہے، خلقت کے ساتھ بھی ہے، خلقت کے بعد بھی ہے۔ یعنی کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ زمین اور یہ مخلوق حجت خدا سے خالی ہو۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اگر دو انسان ہوں زمین پر تو ان میں سے ایک حجت ہے، ایک حجت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت، یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ جو ہادی ہیں، ادلہ علی صراطہ، یہ راہ دکھانے والے ہیں۔ ہمیں کون اس کمال تک پہنچائے گا؟ کون ہمیں راستہ دکھائے گا؟ ادلہ علی صراطہ، راستہ دکھانے والا ہادی وہ امام ہے۔ تو اس انداز سے امام کا ہونا ہر لحاظ میں ضروری ہے۔ لیکن سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف غائب ہیں، تو جب امام غائب ہیں تو ان کے وجود سے کیا مخلوق یہ دنیا بہرہ مند ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بلاخر اشتباہ میں ہے، کیونکہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا۔ اگر حجت نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو، تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے امام شناسی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو امام غائب ہو، یہ بھی ضروری نہیں جو انسان غائب ہو اس کا وجود نہ ہو، نہیں، یہ اس نے سمجھا غلط ہے۔ غیبت سے مراد یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کے محضر میں عرض کروں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جب غائب ہیں، ہمارے لیے ان کی غیبت میں فائدہ کیا ہے؟ آپ روایات پہ اگر دقت کریں گے، پہلی بات تو انبیاء، اولیاء اور ائمہ علیہ السلام ہمارے اعمال پر ناظر ہیں۔ صباحاً و مساءً، صبح و شام ان کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے پیغمبر، بے شک
ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو عمل کرو، کیونکہ اللہ، اس کا پیغمبر اور مؤمنین یعنی اہل بیت علیہ السلام آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی امام ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، ناظر ہیں۔ وہ افراد جو وجود کو اس ظاہری جسمانی بناوٹ میں محدود کر دیتے ہیں، وہ امام کے حاضر اور غائب ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، ناظر ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن امام ہمارے اعمال پر حاضر ہے، ناظر ہے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ یا عین اللہ فی عبادہ۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو عین اللہ قرار دیا گیا ہے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، یعنی امام ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو۔ اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف جس حدیث کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام زمانہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، والذی بعثنی بالنبوہ انہم لینتفعون بہ ویستضیئون بنور ولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس۔ یہ روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نقل ہوئی ہے اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، اور رسول خدا کا فرمان میں نے آپ کی بارگاہ میں پڑھا، حتیٰ کہ ایک توقیع میں خود مولا نے یہ روایت لکھی، یہ عبارت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے وجود سے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ لوگ ایسے فائدہ اٹھائیں گے جیسے ان کی ولایت سے، ان کی غیبت میں اس انداز سے فائدہ اٹھایا جائے گا جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کس سے؟ سورج سے، جب سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں، جب بادلوں کے اوٹ میں سورج آ جاتا ہے تو یہ سورج جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، امام سے بھی ایسے فائدہ حاصل کریں گے جب مولا غیبت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں شباہت دی ہے اس سورج سے، جو سورج اس آفتاب سے شباہت دیے جس سورج اور آفتاب کے سامنے بادل آ جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بہت لطیف شباہتیں ہیں اور انشاءاللہ دعا دیجیے گا۔ نمبر 1 شباہت سورج سے اس لیے دی گئی ہے کہ سورج منظومہ شمسی میں محور اور مرکزیت رکھتا ہے، تو یہ امام بھی پورے عالم امکان میں قطب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے سورج، ہر چیز پر سورج کی کرنیں اور آثار پڑتے ہیں، سورج مؤثر ہے ہر وجود کے لیے، اسی لیے امام کا وجود ہر چیز کے لیے بلاخر فائدہ مند ہے، حتیٰ سورج بھی مولا سے روشنی لیتا ہے۔ دوسری شباہت، دوسری وجہ کہ مولا نے شباہت نے سورج سے کیوں دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا ایک فائدہ ہے کہ وہ نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورج کے کئی فوائد ہیں، روشنی دینے کے علاوہ بھی کئی فائدے ہیں، تو لہٰذا یہ منحصر نہ کیا جائے کہ ظاہری حساب سے اگر روشنی دے تو ٹھیک، وگرنہ اصلاً سورج کا وہ دوسرے فائدے آپ دیکھ نہیں رہے، ورنہ سورج کے کئی فائدے ہیں۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر سورج ظاہر نہ ہو، بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے آفتاب، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہیں نہیں نہیں، بادلوں کے درمیان، بادلوں کے پیچھے ہے، پھر بھی فائدہ ہے۔ اسی لیے امام اگرچہ غیبت میں، لیکن اس کے کئی فوائد ہیں جو آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ یہ وجود، یہ کائنات اس کی وجہ سے باقی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ تیسرے نمبر جو پر شباہت دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج
یہ آفتاب اگرچہ بادل کے پیچھے ہوتا ہے لیکن پھر بھی نور دیتا ہے. یعنی ایسے نہیں کہ سورج ہو اس کے سامنے آفتاب ہو لیکن پھر بھی اندھیرا ہو، نہیں، اندھیرا نہیں ہوتا، کم ہوتی ہے روشنی لیکن پھر بھی نور ہوتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے. اسی طرح امام ولویں کے غیبت میں چلے گئے ہیں مولا، لیکن مولا پھر بھی نور دے رہے ہیں، لینے والا کوئی ہو مولا نور دے رہے ہیں. سبحان اللہ. چوتھی شبات یہ ہے کہ بادل جو ہیں یہ زمینی عوارض میں سے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ مثلا یہ بادل پانی سے بادل بنتے ہیں اور یہ اس وقت یہ خورشید کے سامنے چلے جاتے ہیں. تو امام کو بھی اس سورج سے جس کے سامنے بادل ہیں اس وجہ سے شباہت دی گئی ہے غیبت میں، کیونکہ یہ غیبت جو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے افعال کی وجہ سے، یہ زمینی ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری کردار رفتار کی وجہ سے مولا غائب ہیں. ایک اور شباہت اس انداز میں دی جا سکتی ہے کہ بادل معنی ہے ان افراد کے لیے جو زمین پر ہیں. یعنی مثلا ہم زمین پر ہیں اور سورج کے سامنے اگر بادل آ گئے تو ہم سورج کو اس انداز میں دیکھ نہیں سکیں گے. لیکن جو انسان اپنے آپ کو بادلوں کے اوپر کر دے، بادلوں کے اوپر چلا جائے، تو اس کے لیے وہ معنی بادل نہیں بنیں گے. اسی طرح انسان اگر تقوی اور پرہیزگاری میں اس مقام تک پہنچ جائے تو یہ معنوی حجابات سارے ہٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے یہ حجابات. تو یہ بادلوں سے شباہت اس لیے دی گئی ہے، اس سورج سے جو بادل جس کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بادل معنی ہیں اس کے لیے جو بادلوں کے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن جو انسان اس بادلوں کو کراس کر سکتا ہے خوب وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے. اسی طرح وہ انسان جو معنوی مقامات میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے سورج کو اور امام سے بالآخر ملاقات کر سکتا ہے. ایک اور بھی شباہت اس لیے ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ امام نہیں ہے الیاذ باللہ، تو مولا کو شباہت اس لیے دی گئی ہے کہ سورج کا انکار کون کرتا ہے کہ سورج نہیں ہے؟ وہ انکار کرے گا جو اندھا ہوگا، اندھا ہی سورج کا انکار کرے گا. اسی طرح امام کے فیوز کا، کہ ابھی مثلا مولا کا الیاذ باللہ کوئی کہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، امام کے وجود کا وہ منکر ہوگا، وہ انکار کرے گا جو دل کا اندھا ہوگا. اسی لیے آپ نے دعائے ندمہ میں پڑھا ہے امیت عین لا تراک، مولا وہ آنکھ اندھی ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکتے. یعنی کیا؟ یعنی جس کی دل تاریک ہو چکی ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے اس نے اتنا دور کر دیا ہے کہ مولا اب آپ کو نہیں دیکھ سکتا، تو لہٰذا اندھا ہوگا وہ شخص جو مولا کے وجود کا انکار کرے گا. ایک شباہت اسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بادل اس سورج کے ساتھ شباہت دی ہے جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ بادل ایک عارضی امر ہے. ہر انسان جب بھی بادل کو دیکھتا ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ مثلا یہ بادل ہمیشہ رہیں گے. نہ 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 نہ، کوئی انسان ایسے نہیں کہتا. ہر انسان یہی کہتا ہے کہ یہ بادل بالآخر ختم ہو جائیں گے، پھر یہ آسمان صاف ہو جائے گا. تو لہٰذا اس انداز سے شباہت دی گئی کہ یہ غیبت بھی عارضی ہے، بالآخر یہ غیبت ختم ہوگی. اس کے علاوہ جو آٹھویں شباہت دی گئی ہے اس سورج سے جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، کہ دیکھیں جب یہ بادل آ جاتے ہیں، تحقیقات کے مطابق کچھ حشرات، کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جب یہ بادل آتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں، وہ حشرات ظاہر ہوتے ہیں، وہ بلائیں ظاہر ہوتی ہیں جب یہ سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اسی طرح مولا بھی امتحان دے رہے ہیں، اللہ بھی امتحان لے رہا ہے کہ میں اپنی حجت کو بالآخر غیبت میں بھیج رہا ہوں، دیکھوں کہ وہ بالکل جو بے ایمان ہیں، امام کو نہیں مانتے، وہ سارے باہر نکل آئے ہیں، بلوں سے باہر نکل آئے. تو اس حساب سے ایک اور شباہت بیان کر کے میں بیان ختم کروں. یہاں بارش بہت تیز ہو گئی ہے قم المقدسہ میں، کہ سورج کی روشنی سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے.
چاہے وہ سورج کو مانے نہ مانے، مثلاً کوئی کہے کہ سورج ہے، کوئی کہے کہ سورج نہیں ہے، وہ اندھا ہو، بینا ہو، نابینا ہو، سب کو سورج فائدہ دیتا ہے، ہر انسان کو بالآخر سورج فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح امام بھی خدا کے رحمان ہونے کی صفت رحمان کا مظہر ہے، رحمانیت کا مظہر ہے۔ امام کے وجود کا ہر انسان کو فائدہ ہے، کیونکہ یہ کائنات، یہ ذرہ ذرہ، یہ زمین و آسمان اس کی وجود سے ہے۔ تو امام ہر انسان کے لیے امام کا وجود فائدہ مند ہے، اسی لیے اس سورج کے ساتھ شباہت دی گئی ہے جو آفتاب، اس آفتاب کے ساتھ جو بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے۔ خداوند متعال ہمیں امام زمانہ کے پیروکاروں میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔